الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ عز وجل فی محکم کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الطلاق مرتان صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح کے حوالے سے آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 229 اور 230 229 230 یہ دو آیات آج کے درس کے اندر انشاءاللہ ہم ان کا ترجمہ اور ان کا جو مضمون ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. جیسا کہ اس سے پہلے دو درس ہو چکے ہیں اور میں نے آپ سے کہا تھا ایک سیریز ہوگی, ایک کنٹینیوسلی ایک ہی ٹاپک کے اوپر مسلسل ایک تفصیلی مضمون اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. عائلی زندگی جو ہے, خاندانی زندگی, اس کے حوالے سے. اور اس میں سب سے پہلے جو مضمون ہم نے پڑھا کہ نکاح کے وقت کس چیز کا لحاظ رکھنا ہے, نکاح کس کے ساتھ کرنا ہے. اور دوسرے نمبر پر دوسرے درس میں ہم نے نکاح کے بعد جب تعلق ڈیولپ ہو جائے میاں بیوی, تو بیوی کو ہر مہینے جو ماہواری ہے اس کے خاص دن ہیں, ان دنوں میں اس کے ساتھ تعلق, اور اگر خدا نخواستہ تعلق خراب ہو جائے اور اس میں تعلق توڑنا پڑے تو طلاق کے حوالے سے ابتدائی بات اور اس کی جو عدت ہے وہ ہم نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی. آج مین جو ٹاپک ہے وہ طلاق کا ہے اور اگلی دفعہ بھی یہی چلے گا. فرق صرف یہ ہے کہ آج ہم انشاءاللہ جو بات کریں گے وہ اس حوالے سے ہوگی کہ طلاق, اس کی اقسام, طلاق دینے کا طریقہ اور اس کے احکام کیا ہیں. اگلی دفعہ ہم تفصیل سے بات کریں گے طلاق کی عدت کے حوالے سے بھی, اور طلاق کے بعد جو معاملہ ہوتا ہے کہ عورت اور مرد الگ ہوتے ہیں تو اس جدائی کے اندر کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے, تو وہ مضمون اگلی دفعہ ہوگا. تو یہ طلاق بیسیکلی دو میں ڈیوائیڈ ہوگا, آج اس کا ابتدائی حصہ اور اگلی دفعہ اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگا. تو کوشش کریں گے کہ آج یہ جو موضوعات ہیں, آج کے عنوانات ہیں, اس پر ہم تفصیل سے بات کر سکیں. طلاق کے احکام, طلاق کی اقسام, طلاق کا صحیح طریقہ, طلاق کی عدت اور طلاق اور خلا میں فرق. پہلا جو ہم نے اس سیریز کا پہلا جو درس تھا, آج اس کا تیسرا درس ہے, اگلی دفعہ چوتھا ہوگا اور پانچواں انشاءاللہ آخری ہوگا. تو اس میں جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جو نکاح کا معاملہ ہے, عورت کے ساتھ جو تعلق انسان قائم کرتا ہے, عورت مرد کے ساتھ تعلق ڈیولپ کرتی ہے, یہ تعلق جو ہے بہت ہی پاکیزہ ہے. آپ کا فون آ رہا ہے. یہ تعلق جو ہے یہ بہت ہی پاکیزہ ہے اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ اس تعلق کو کسی صورت بھی ختم کیا جائے. تو اس تعلق کو برقرار رکھنا یہ لازم ہے, اور اگر کسی وجہ سے تعلق ختم کرنا پڑے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالکل حلال کا جو آخری درجہ میں نے جائز کر دیا کہ بس اس کی ضرورت تھی اس لیے اس کو حلال کیا, ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو حلال یعنی اللہ خوشی سے حلال نہیں کرنا چاہتے تھے. ابغض الحلال کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, حلال میں مبغوض ترین چیز یعنی حلال میں پسندیدہ نہیں ہے لیکن ہے حلال, تو وہ طلاق ہے. تو یہ ٹاپک اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے, لیکن ہم انسان ہیں, غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں, اور بڑی ہی بدقسمتی ہے اس معاشرے کی جس معاشرے میں نکاح جتنے ہوتے ہوں طلاق بھی اتنی ہی واقع ہوتی ہوں. یعنی طلاق کی ریشو جس معاشرے کے اندر بڑھنا شروع ہو جائے, اس معاشرے کو, اس سوسائٹی کو اپنے اوپر اپنا ریویو کرنا چاہیے, جائزہ لینا چاہیے کہ یہ جو طلاق کی ریشو ہے کیوں بڑھ رہی ہے. اور بدقسمتی سے مسلمانوں کے درمیان میں, اور خاص طور پہ میں جتنا اب تک مسائل یہاں پر یعنی دونوں طرف سے مرد اور خواتین کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں, تو آپس کی ناچاقی, میاں بیوی کے تعلق کے مسائل, یہ یہاں پر بھی ایک بڑی ریشوں کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں. اور خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے اس کو ان مسائل کے اندر زیادہ یعنی الجھا ہوا ہے, اور صحیح تعلیم بھی نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ طلاق دینی پڑ گئی ہے تو اب کرنا کیا ہے. تو اگر ٹی وی دیکھا ہوا ہے یا کسی دوست سے پوچھا ہوا ہے تو وہ طلاق دینے کا طریقہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں. وہ سمجھتے ہیں طلاق اس طرح ہوتی ہے, حالانکہ یہ طلاق کا انتہائی گندا طریقہ ہے, انتہائی غلط طریقہ ہے کہ آپ بیوی کو کہیں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ طلاق دینے کا یہ طریقہ ہے تو وہ طلاق بھی اس کو دینی نہیں آتی. یعنی بندے نے تعلق بھی ختم کرنا ہے تو وہ بھی اس نے غلط طریقے سے کرنا ہے. تو اسلام یہ سمجھاتا ہے کہ جو بھی کام کرو احسان کے طریقے سے, بھلائی کے طریقے سے. اگر نہیں نبھ سکی کسی بھی وجہ سے تو رخصت ہونے کے لیے جس شریفانہ اور اچھے طریقے سے نکاح کیا تھا اسی طرح
اسی شریفانہ طریقے سے احسن طریقے سے رخصتی بھی کر دو، اس کو الگ کر دو اپنے آپ سے۔ تو اس لیے اس معاملے کو جو ہے وہ دوسرے انداز میں نہیں لینا چاہیے۔ آیت نمبر 229 اس کی تلاوت میں آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ، اور پھر ترجمے کے بعد اس کے جو لفظ ہیں ان لفظوں کا لفظی ترجمہ، اور اس کے ساتھ تھوڑے بہت احکام، اور آخر میں اس کو میں کنکلوڈ کروں گا تاکہ اس کا جو بیسک طریقہ کار ہے، جو 1 2 اور 3 تین طریقے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے آپ کو سمجھایا جائے، اور آپ کسی کو جانتے ہو جس کو طلاق کا مسئلہ درپیش ہو، میاں بیوی کے تعلق ٹھیک نہ ہو، تو آپ اس کو بھی سمجھائیں اور بتائیں کہ بھائی طلاق اس طرح دی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو اسے اوائڈ کرنا چاہیے، صلح صفائی ہونی چاہیے، لیکن معاملات بالکل آخر اینڈ پہ چلے جائیں تو پھر اس کا طریقہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو، مہر دے چکے ہو، اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو، ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہ سکیں گے تو ان کے دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ خلا کا معاملہ، یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ اس آیت کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے آپ کو پتہ ہے، گرین الفاظ وہ ہیں جن کا ترجمہ موسٹلی آپ کو آتا ہے، ریڈ الفاظ وہ ہیں جو پہلی دفعہ آ رہے ہیں، اس سے پہلے نہیں گزرے، تو آپ میرے ساتھ ریمائنڈ اپنے آپ کو کرتے رہیے، الفاظ کا ترجمہ ذہن کے اندر رکھیے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، اور یہ آخر میں آپ کو جب کنکلوڈ کروں گا طلاق کی تینوں قسمیں جو ہیں، اس میں طلاق رجعی جو ہے جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، ایک طلاق وہ ہے جس کے بعد نکاح نہیں ہوتا، ایک نکاح وہ ہے جس کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے لیکن آپ دوبارہ اسی عورت سے نکاح بھی کر سکتے ہیں نئے مہر کے ساتھ، اور تیسری وہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد آپ نہ اس سے رجوع کر سکتے ہیں نہ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، اور اس عورت کو کسی اور مرد سے نکاح کرنا پڑتا ہے، پھر وہ مرد اپنی آزادی سے اور فطری طور پر ایک نیچرل طریقے سے اپنا اس عورت کے ساتھ تعلق رکھے اور پھر کسی وجہ سے اس کو طلاق دے دے، اور پھر وہ عورت پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، یا یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے اس کا شوہر فوت ہو جائے، دوسرا شوہر فوت ہو جائے تو پھر وہ پہلے شوہر کے ساتھ کر سکتی ہے۔ تو یہ تینوں قسمیں الگ الگ ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے جس کا ذکر کیا ہے یہ ہے پہلی طلاق، کہ اس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے۔ جی بھٹا صاحب ماشاءاللہ آ گئے ہیں، بھٹا صاحب آج انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے جو پچھلی دفعہ آپ سوال کر رہے تھے۔ تو یہ طلاق کا آج ٹاپک ہے، اس کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ آج بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ طلاق 2 طرح سے ہے، طلاق 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد رجوع کا اختیار ہے، اس کے بعد رجوع، تیسری طلاق کے بعد رجوع کا اختیار جو ہے وہ نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ ابھی آخری سلائیڈ کے اندر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، امساک اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، امساک روکنے کو کہتے ہیں، امساک، بس امساک ہے یعنی روک لیا جائے، امساک کر لیا جائے، بمعروف اچھے طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کو روک لیا جائے۔ 2 دفعہ طلاق دی ہے، 1 دفعہ دی ہے یا 2 دفعہ دی ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے روک لیا جائے۔ فرسٹ آپشن اینڈ بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو روک لیں، یعنی رجوع کر لیں، واپسی کا رستہ اختیار کر لیں۔ او تسریح باحسان، یا اس کو چھوڑ دیں احسان کرتے ہوئے، اچھے طریقے سے۔ چھوڑتے وقت اچھا طریقہ، یعنی چھوڑنا اگر اس کو ہے
تو رخصت اس کو کرنا ہے احسان کے ساتھ. معروف اور احسان میں بڑا فرق ہے. معروف کے ساتھ اس سے رجوع کر لو, اور اگر اس کو علیحدہ کرنا ہے, اس سے رجوع نہیں کرنا, تو احسان کے ساتھ اس کو رجوع کرو. اس طرح مت کرو جس طرح ہم طلاق دیتے ہیں کہ یہ تو خاندانی لڑائی میں تبدیل ہو جاتی ہے. پھر آپ اس سے وہ بدلے لیتے ہیں کہ وہ آپ کی گویا بیوی نہیں تھی, کوئی دشمن تھی, جان کی دشمن تھی. اس طریقے سے مت رخصت کرو کہ طلاق کے بعد ایسی دراڑ پڑ جائے کہ دونوں خاندان آپس میں نہ رشتہ ایک دوسرے کا تبادلہ کریں اور نہ ایک دوسرے سے بولنے کا. احسان کرتے ہوئے بہتر طریقے سے اس کو جس طریقے سے گھر لائے تھے اس سے بہتر طریقے سے اس کو گھر سے رخصت کرو, احسان کرتے ہوئے. اس معاملے پہ لڑائیوں میں الجھنا اور وہ سامان کی لسٹیں تیار کر لینا اور جو کچھ نہیں تھا وہ بھی اس کے اندر ڈال دینا اور ناجائز مطالبات کرنا اور زبان کو غلط استعمال کرنا اور مستقل خاندانی دشمنیاں بنا لینا, یہ کیا چیز جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت کے مطابق آپ کو علیحدگی کی اجازت دی ہے, لیکن اس علیحدگی کو دشمنی کے اندر تبدیل مت کریں. احسان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ اس کو رخصت کر دیا جائے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا وَلَا يَحِلُّ حَلَّ يَحِلُّ حلال, تمہارے لیے حلال نہیں ہے, تمہارے لیے جائز نہیں ہے. ان تأخذوا کہ تم سب واپس لے لو, تم سب پکڑ لو, واپس لے لو, مما اس میں سے جو آتیتموہن تم انہیں دے چکے ہو, شیئن کچھ بھی, تم انہیں کچھ بھی دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو. یعنی یہ حکم ہے کہ جب آپ کسی عورت کو طلاق دیں گے تو جو مہر آپ اس کو دے چکے ہیں وہ مہر آپ اس سے واپس نہیں لے سکتے. یہ طلاق اور خلا کے اندر بیسک فرق ہے, آگے بھی آئے گا. تو طلاق جب دی ہے تو مہر واپس نہیں دیا جائے گا, اور جتنا بھی مہر دیا ہے وہ واپس نہیں دیا جائے گا. اور اسی پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسئلہ آیا, سورہ نساء میں وہ بات آئے گی کہ وہاں پر جب مہر دیتے وقت بہت بڑی بڑی رقمیں مہر دی جانے لگیں, تو اس کو غلط اور اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت عمر نے کہا کہ مہر پہ پابندی لگانی چاہیے کہ اتنا زیادہ مہر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, تاکہ نوجوانوں کے لیے آسانی رہے نکاح کے اندر. اتنا بڑا نکاح ہو کہ نوجوان یا شادی کرنے والا افورڈ ہی نہ کر سکتا ہو, تو یہ تو غلط بات ہے, تو نکاح رک جائیں گے معاشرے کے اندر. تو حضرت عمر فاروق نے فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ یہ مہر جو ہے بہت زیادہ طے ہونا شروع ہو گئے, اس لیے مہر کی لیمٹ یہ ہے, اس سے زیادہ مہر نہیں ہوگا. تو ایک خاتون صحابیہ اسی مجلس میں موجود تھیں, وہ کھڑی ہوئیں, انہوں نے کہا عمر تم اس کام کو کیسے کر سکتے ہو یا اس کام کی پابندی کیسے لگا سکتے ہو جس کی اللہ نے اجازت دی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, اگر تم عورت کو ایک ڈھیر بھی چکے ہو سونے کا یا مال کا, اس سے تم واپس نہیں لے سکتے, اور نہ ہی اس پر کوئی قدغن لگائیے کہ تم یہ اس سے واپس لو یا اس کو کم کر دو, اس لیے اللہ نے اس کو اوپن رکھا ہے, تم اس کو. تو حضرت عمر نے دعا فرمائی, خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی اصلاح فرمائی اور عمر کو ایک غلط فیصلے سے بچایا. تو یہ یعنی جتنی بھی مقدار آپ نے مہر کی دی ہے, اور خاص طور پہ یہاں پہ میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, نکاح کے موقع پہ ہم مہر کی بات کرتے ہیں, لوگ عموماً کہتے ہیں جی وہ جو شرعی مہر ہے وہ طے کر لیں. شرعی مہر کوئی نہیں ہے, مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے. شریعت کے اندر اس وقت کا جو عرف تھا, اور یہ ہر خاندان کا اپنا عرف ہوا کرتا ہے, خاندان کے اندر جو عورتیں مہر لیتی ہیں, ہر خاندان, یہ شریعت کے اندر رہنمائی موجود ہے کہ جس عورت کا مہر مقرر نہ ہو نکاح کے وقت, اس کا مہر مثلی مقرر ہو جائے گا. مہر مثلی کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے خاندان کی خواتین جو مہر لیتی ہیں وہی اس کا بھی مہر ہوگا اگر مہر طے نہیں ہوا. اور ہم کہتے ہیں جی شرعی مہر, وہ اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں جی وہ 32 درہم اور پتہ نہیں 32 کروڑ یہ کیا بنتے ہیں, تو وہ شرعی مہر ہے, ہم بس وہ طے کر دیتے ہیں. کوئی شرعی مہر نہیں ہے. آپ اپنے عرف کے مطابق, اور خاص طور پہ دوسری چیز کا یہاں پہ لحاظ رکھنا ضروری ہے, ناروے کے اندر خاص طور پہ, اور یہ عملاً مسائل ہوئے ہیں, مسائل یہاں پہ آ کے خواتین نے ڈسکس کیے ہیں. مہر کی مقدار ایک معمول یعنی ایک مقدار ہونی چاہیے. 1000 2000 5000 کروڑ کچھ نہیں ہوتا. اگر یہ مہر کی مقدار ہے تو یعنی مرد کو طلاق سے روکنے کا ایک ذریعہ مہر ہوا کرتا ہے. میں 50,000 دیے ہوئے, 1 لاکھ کروڑ دیا ہوا ہے, میں عورت کو طلاق دوں گا تو مجھے وہ مہر جو ہے وہ واپس نہیں ملے گا, اور مجھے نئے نکاح کے لیے ایک نیا مہر دینا پڑے گا. میں نے 1000 2000 دیا ہوا ہے, مجھے کیا پرواہ ہے اس مہر کی. تو یہ جو مقدار ہے مہر کی, اس کے اندر یہ ایک تو تحفہ ہے, عورت کو تحفہ دیا جائے, اور دوسرا عورت کے لیے ایک گارنٹی ہے. عورتوں کی طرف سے بھی غلطی ہوتی ہے, عورت کی طرف سے بھی غلطی ہوتی ہے اور مرد کو طلاق دینی پڑتی ہے, لیکن یہ کیسز بہت کم ہیں. زیادہ کیسز ایسے ہی ہیں کہ جس کے اندر زیادتی مرد کی طرف سے ہوتی ہے
اور پھر مرد طلاق بھی دے ڈالتا ہے، اور اس کو یہ اوپن مارکیٹ ہے اس کے سامنے، 2000 5000 دیے تھے، کوئی نہیں، اس کو فارغ کرو، اگلے کو لے آؤ۔ اور خاص طور پہ جو مسلمان ہوئی ہیں خواتین، نارویجن خواتین، ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، ان کو اس معاملے کا پتہ نہیں ہے اور ان کو مس یوز کرتے ہیں لوگ۔ ابھی پچھلے ہفتے بھی مجھے ایک لڑکی کا فون آیا، اس نے کہا میں نے اللیگل طریقے سے نکاح کیا ہے، یعنی میرا کوئی پیپر میرج نہیں ہے، اسلامی طریقے سے نکاح کیا ہے۔ میں نے ساری بات اس کے سن کے آخر میں جو اس کو بات سمجھائی، میں نے کہا کہ جو سب سے زیادہ مسائل آ رہے ہیں نا وہ اللیگل میرج کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ لیگل طریقے سے کیوں نہیں نکاح کرتے ہو؟ 10 کرو 20 کرو، لیگل طریقے سے کرو۔ ایک کے ساتھ کیا ہے ٹھیک ہے، مہر طے کرو، اس کو ریٹرن کرو، اور خدا نہ خواستہ نہیں چل سکی تو پیپر میں ریٹرن طلاق دو، اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ مہر کرو۔ اتنا مس یوز ہوتا ہے خواتین کا، غلط استعمال ہوتا ہے کہ مرد کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو چھوڑا، اگلے کو جو ہے وہ اس کے ساتھ نکاح کر لیا، کیونکہ مہر کی کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے مہر ایک گارنٹی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ عورت کے اوپر بھی ایک، یہ نہیں کہ عورت کے مزے ہو گئے، اس کو اتنا مال مل گیا، نہیں، عورت کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر مجھے علیحدگی لینی پڑے اس مرد سے تو مجھے یہ رقم واپس کرنی پڑے گی۔ تو یہ عورت کے لیے بھی ایک طرح سے تحفظ ہے اور مرد کے لیے بھی تحفظ ہے۔ اس لیے مہر جو ہے اس کی فلسفے کو سمجھ کے نکاح کرتے وقت مہر کو اس کی روح کے مطابق امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ 1000 2000 5000 یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے 95% ایسا ہی ہوتا ہے، 1000 جی 5000 جی، اور جی یہ ہم کون سا کوئی بعد میں علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، ہم نہیں طے کرتے جی، بس جو ہلکا پھلکا ہے وہ کر لیں۔ کون کہتا ہے کہ آپ الگ ہوں گے؟ اللہ کرے آپ ساری زندگی اکٹھے رہیں، لیکن شریعت نے جو کام سمجھایا اور بتایا اس کو آپ کی بہتری کے لیے بتایا ہے، وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو بھی تم ان کو مہر دے چکے ہو تم واپس نہیں لے سکتے، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، الا یہ کہ، مگر یہ کہ یخافا، میاں بیوی دونوں کو یہ خوف ہو کہ وہ اللہ یقیما دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، اللہ کی حدود کو دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے اگر ان کو یہ خوف ہو۔ تو پھر اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہو، ڈر ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، یہ یہاں پر اصل میں خلع کا احکام ہے کہ دونوں میاں بیوی، مرد طلاق دینا نہیں چاہتا اور عورت جو ہے وہ خلع لینا چاہتی ہے، اور خلع کے لیے جو ہے وہ شریعت کے اندر سٹیپس ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ شوہر جو ہے وہ اس کے اندر مردانہ صلاحیت نہ ہو تو عورت خلع لے سکتی۔ مرد نہیں طلاق دینا چاہتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت باؤنڈ رہے گی، نہیں، عورت پھر عدالت کے اندر جائے گی اور اپنا خلع لے لے گی۔ اور اسی طرح سے اگر شوہر اس کی مالی ذمہ داریاں نہیں ادا کر رہا، شریعہ اسلامیہ کے اندر، اسلامک جو میرج سسٹم ہے اس کے اندر شوہر مکلف ہوتا ہے عورت کے نان نفقے کا، اگر مرد وہ ادا نہیں کر رہا تو عورت عدالت سے رجوع کر کے خلع لے سکتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اسی طرح اگر کوئی ایسی ریزن ہو، ہر ایک آدمی کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں کہ وہ 2-4 معقول آدمی جو دونوں خاندانوں کی طرف سے بیٹھیں اور عورت مقدمہ پیش کرے تو وہ فیصلہ کریں کہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے اور عورت کو اس مرد سے الگ ہو جانا چاہیے، تو اس وقت بھی عورت جو ہے وہ الگ ہو سکتی ہے۔ تو یہ خلع جو ہے یہ عورت کے لیے ایک حق ہے، طلاق مرد کا حق ہے، مرد خود طلاق دے سکتا ہے، اور اگر بغیر کسی ریزن کے تو گناہ گار ہوگا۔ یہ نہیں کہ کہے کہ میں بڑا سپر مین ہوں، بس جب چاہوں تو میں طلاق دے سکتا ہوں، اس لیے عورت کو ڈرا کے رکھے، نہیں، اگر ایسا کرے گا اللہ کے ہاں گناہ گار ہوگا۔ اور عورت کو بھی اللہ نے پروٹیکشن دی کہ تم یہ مت سمجھو کہ جو مرد جیسا مرضی ہو تمہارے اوپر ہی وہ حاکم رہے گا ساری زندگی، تم اسے جان نہیں چھڑا سکتی۔ مرد اگر غلطی کرتا ہے اس غلطی کو تم خود نہیں ڈیفائن کرو گی، تم نے بتانا ہے 2-4 آدمیوں کے درمیان جو تم دونوں کے خاندان میں سے ہوں، اس کے احکام بھی سورہ نساء میں آئیں گے اور ان کے سامنے مقدمہ پیش ہوگا، وہ تفصیل سے بات کو دیکھیں گے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے، اور وہ غلط فیصلہ نہیں ہوگا، وہ تم دونوں کے حق کے اندر ہوگا۔ تو اس میں جو صلح صفائی کروانے والے ہیں، خلع کا فیصلہ کرنے والے، ان کو بھی تفصیلی ہدایات اللہ نے دی ہیں، سورہ نساء میں وہ آئیں گی انشاءاللہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر آپس میں نہ نبھ سکے اور عورت الگ ہونا چاہے تو پھر وہ خلع لے سکتی ہے۔ فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے علیہما ان دونوں پر، فیما اس میں جو افتدت بطور فدیہ دے بھی اس کا، یعنی عورت جو فدیہ دے دے اپنی جان چھڑانے کا، اس مرد سے الگ ہونے کا، خلع کے طور پر جو ہدیہ دینا چاہے تو وہ اس کو قبول کر لے، اور وہ عموماً مہر کی رقم ہی ہوتی ہے، تو مرد جو ہے وہ اس سے زیادہ طلبہ بھی نہیں کر سکتا، مرد کو مہر ہی واپس ملے گا۔
تو جو عورت اس کو واپس دینے کے لیے رقم طے کر دے اس کے مہر میں سے، یعنی اس کا مہر طے کر دے کہ میں واپس کر دوں گی، تو اس پر جو ہے وہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، عورت اس کی رقم واپس کرے اور اس سے جو ہے وہ جان چھڑا لے۔ ایک اور واقعہ، بٹ یہ چیزیں میں اس لیے بتاتا ہوں کہ پریکٹیکل یہ ایشوز، یعنی قرآن کریم آج کی زبان کے اندر بھی، آج کی دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے مسائل کا حل دیتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو مسائل میں الجھاتے ہیں۔ ایک خاتون آئی میرے پاس، اس نے کہا کہ وہ عرب کنٹری سے تھی کسی سے، کہ میرے شوہر نے مہر کے طور پر مجھے 50,000 کراؤن دیے تھے، اور جب وہ اس کو لائی اس کے عرب ملک سے یہاں پر، تو جب ان کے تعلقات آپس میں ٹھیک نہیں رہ سکے، اور باہر سے جو مرد آتے ہیں وہ پھر کرتے ہیں اس طرح کے کام، جب ویزا مل جاتا ہے، پیپر سیٹل ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنا مطلب لینے کے لیے عورت کو غلط یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، اس عورت کو کبھی طلاق دیں گے، طلاق نہیں دیں گے تو ساتھ دوسری شادی کر لیں گے، بہر اس طرح کی چیزیں وہ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اب وہ جب یہاں پہ آیا تو اس کو یہاں لانے میں جو خرچہ ہوا میں نے انہی پیسوں میں سے کیا، اور پھر یہاں آنے کے بعد اس کے پاس روزگار نہیں تھا، تو وہ جو 50,000 کی رقم تھی وہ کرتے کرتے ساری اب خرچ ہو گئی۔ اب وہ مجھے طلاق بھی نہیں دے رہا، دوسری شادی بھی کر چکا ہے، میرے حقوق بھی نہیں ادا کرتا، اب میں اگر خلا لوں تو مجھے اس کے پیسے بھی واپس کرنے پڑیں گے۔ تو آپ یہی چیز اگر آپ کو پہلے پتہ ہوتی کہ اگر آپ نے خلا لینا پڑا، اور یہ کسی انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرتے رہیں تو زندگی میں رحمت اور برکت رہتی ہے اور یہ تعلق نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر معاملات کسی اور طرف ہوں تو پھر تعلق ٹوٹے گا اور پھر اس طرح کی واپس کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ ایک پروٹیکشن ہے، اس کو نکاح کرتے وقت ذہن کے اندر رکھیے کہ اگر عورت کو خلا کسی وجہ سے لینا پڑے تو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، فلا تعتدوها، بس تجاوز نہ کرو ان سے، اس حد سے آگے مت بڑھو۔ اللہ کی حدود کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ نے کہا کہ 3 طلاقیں دے دی ہیں، 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہوگا، نکاح ثانی نہیں ہوگا، یہ اللہ کی حد ہے، اس کو تجاوز مت کرو۔ اللہ نے طلاق کا طریقہ بیان فرما دیا ہے، اس طریقے کے مطابق چلو، اس کو کراس مت کرو۔ اور اسی طرح سے اللہ نے جو عدت کے احکام بتائے ہیں، عدت کے احکام کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یہ جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی یہ عدت ہے، جس کا شوہر اسے طلاق دے دے اور وہ عورت جوان ہو، اس کو ماہواری آتی ہو، اس کی یہ عدت ہے، اور جس کو ماہواری نہ آتی ہو، بوڑھی ہو، اس کی یہ عدت ہے۔ یہ ساری اللہ نے حدود متعین کر دی ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جو میاں بیوی کا تعلق جب ہو، اس کو جو عورت کے خاص دن ہیں ان دنوں میں اس کے پاس جانے سے منع کیا ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ تو جتنی بھی اس تعلق کے اندر حدود ہیں ان سے تجاوز مت کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو تعدی کرے گا، بڑھے گا، آگے زیادتی کرے گا اللہ کی حدود سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں، یہی لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اب آخری بات کی طرف آ جائیے، یہ جو 3 طلاقیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اس کو سمجھ لیجئے۔ شریعت کے اندر 3 طلاقیں جو ہے، یعنی ان کا کنسپٹ ہے، طلاق ایک ہی ہے، طلاق رجعی، پہلے نمبر والی طلاق، جس طلاق کے بعد آپ کا نکاح نہیں ٹوٹتا اور عدت کے بعد آپ عورت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ دوسری طلاق وہ ہے جس کو طلاق بائن کہتے ہیں، جس میں آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا لیکن آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ آپ اس عورت سے دوبارہ نئے مہر کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور تیسری ہے طلاق مغلظہ، جس کے بعد آپ عورت سے نکاح بھی نہیں کر سکیں گے، عورت کو دوبارہ اپنے نکاح کے اندر نہیں لا سکیں گے اور اس کے ساتھ رجوع بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تیسری جو ہے یہ طلاق گناہ والی طلاق ہے۔ اگر اس طریقے سے طلاق دیں گے تو آپ غلط کام کریں گے، طلاق ہو جائے گی لیکن غلط ہوگا۔ سب سے بہتر طریقہ طلاق رجعی والا ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز، اس کے اندر آپ کا نکاح نہیں ٹوٹتا، عورت جو ہے وہ مرد کے نکاح کے اندر برقرار رہتی ہے۔ مرد کسی کوئی جرمانہ ادا کیے بغیر، کچھ کیے بغیر صرف رجوع کر لے تو اس کا یہ نکاح برقرار رہے گا۔ صرف ایک طلاق دینی چاہیے، پہلا فائدہ اس کا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عدت کے بعد یہ طلاق جو ہے یہ بائن دوسری قسم میں تبدیل ہو جائے گی۔ اگر آپ نے عورت کو ایک طلاق دی اور 3 مہینے جو بھی اس کی عدت تھی اس کے اندر رجوع نہیں کیا، اب اس رجوع کے پیریڈ کے بعد یہ طلاق بائن میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب آپ اس عورت سے نکاح کر کے دوبارہ اس کو واپس لے سکتے ہیں۔ تو عدت کے دوران بغیر نکاح کے، اور عدت گزر گئی، آپ نے ایک طلاق دی، اس کے 3 مہینے عدت کے گزر گئے، آپ نے نہیں اس سے رجوع کیا، اور بعد میں 1 سال یا 2 سال کے بعد خیال آیا کہ میں اس سے نکاح دوبارہ کر لوں، تو پھر نئے طریقے سے نکاح ہوگا۔ تیسری چیز اس کے اندر، مثال کے طور پر 2013 میں بیوی کو ایک طلاق دی اور رجوع کر لیا، پہلے مہینے میں، دوسرے مہینے میں، تیسرے مہینے، عدت سے پہلے پھر 2014 میں آپ نے اس کو دوسری طلاق دی، رجوع نہیں کیا،
تو وہ عورت جب رجوع نہ کرنے کی وجہ سے نکل گئی آپ کے ہاتھ سے تو پھر آپ اس کے بعد اسے یعنی دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ ایک طلاق دی، رجوع کر لیا، دوسری طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد آپ نے اس سے رجوع کر لیا تو پھر بھی وہ نکاح کے بغیر ہی آپ کے دائرے میں آئے گی، لیکن عدت گزرنے کے بعد اگر دوسری طلاق دی، عدت گزر گئی، پھر رجوع کیا تو پھر بھی نکاح کرنا پڑے گا۔ تیسری اور چوتھی بات اس کے اندر رجوع کا طریقہ کیا ہے؟ تحریری طور پر آپ اس کے ساتھ مسکراہٹ سے بات کریں اور اس کو بتائیں کہ بھئی میں غلطی ہوئی ہے اور میں واپس اپنا فیصلہ لیتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، اس کو بوس و کنار کریں اس کے ساتھ۔ کوئی بھی ایسا کام جس سے آپ کا مقصد رجوع ہو، عورت کو واپس اپنے نکاح کے اندر یا عورت کے ساتھ واپس تعلق استوار کرنا ہو، تو عموماً بات کے ذریعے ہوتا ہے، آپ بتا دیتے ہیں کہ میں اپنے جو فیصلے سے رجوع کرتا ہوں، اور یہ سنت طریقہ ہے، یہ احسن طریقہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے خدا نخواستہ 2007 میں طلاق ایک دی تھی، اس کے بعد آپ نے رجوع کر لیا، پھر 5-6 سال کے بعد دوبارہ اتنے تعلق خراب ہوئے، آپ نے کہا کہ نہیں میں نہیں تمہارے ساتھ رہ سکتا، دوسری طلاق دے دی۔ دوسری طلاق کے بعد پھر آپ کو اختیار ہے، آپ نے عدت میں رجوع کر لیا، اور پھر خدا نخواستہ 2 یا 3 سال کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں اب تو بس معاملہ ختم ہو گیا، اب میں اس کو نہیں رکھ سکتا، تیسری طلاق دی۔ اب وہ تیسری طلاق جو ہے وہ حرف آخر ہوگا۔ اگر اکٹھی 3 دے دیں گے تو پھر یہ آپ کے پاس 3 بلٹ ہیں، 3 دفعہ آپ فائر کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے 3 اکٹھے فائر کرنے ہیں، 2 اکٹھے فائر کرنے یا 1 اکٹھا فائر کرنا ہے۔ تو عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی یہ مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، وغیرہ بلٹس نہیں ہے۔ تو یہ آپ جو طریقہ آپ کو شریعت نے بتایا ہے ایک دفعہ استعمال کریں، اور 3 مہینوں میں رجوع اگر ہو سکتا ہے کریں، اور اگر بالفرض نہیں بھی ہو سکتا تو دوسری طلاق تیسری طلاق دینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن فائدہ اس کا آپ کو یہ ہوگا کہ 1 سال یا 2 سال کے بعد آپ دوبارہ دونوں آپس میں ملیں اور کہیں کہ ہم نکاح کرتے ہیں، تو آپ کو نکاح کرنے کی اجازت ہوگی اور آپ کے پاس 2 طلاقوں کا اختیار بھی باقی ہوگا۔ تو یہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ عورت کو جو ہے وہ آپ نے عورت کو طلاق دی، طلاق کے بعد اس کی عدت گزر گئی، 1 دی تھی یا 2 دی تھی، جب عدت گزر جاتی ہے اور رجوع نہیں ہوتا تو یہ طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر نکاح کے آپ اس عورت کے ساتھ تعلق نہیں قائم کر سکتے، آپ کو نیا نکاح کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات، دوسرا نکاح جو کیا جائے گا نئے مہر کے ساتھ کیا جائے گا۔ پہلا جو مہر تھا پہلی طلاق کے بعد وہ اس عورت کا ہو گیا، وہ ختم معاملہ، اب جب دوسرا نکاح ہوگا نئے مہر کے ساتھ ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دوسری طلاق بائن، آپ نے ایک دفعہ یعنی اس کے ساتھ نکاح کیا، طلاق دی، عدت گزر گئی، دوسرا نکاح کیا نئے مہر کے ساتھ، پھر طلاق دی، عدت گزر گئی، پھر تیسرا نکاح کیا تو وہ تیسرا نکاح بھی نئے مہر کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ کو یعنی ایک طلاق دینے کی وجہ سے یہ اپرچونٹی رہتی ہے کہ بغیر کسی اور آدمی کے درمیان میں آئے آپ اس عورت سے دوبارہ بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ تیسری جو طلاق ہے طلاق مغلظہ، یہ تیسری طلاق، 1 طلاقیں دے دیں، یہ 1 طلاق دی، دوسرے مہینے میں دوسری دی، تیسرے مہینے میں تیسری دی، تو یہ 3 طلاقیں اگر آپ دیتے ہیں تو یہ طلاق مغلظہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اور اکٹھی 3 طلاقوں کا بھی یہی حکم ہے، نہ رجوع ہوگا نہ نکاح ثانی ہوگا۔ آپ نے 3 طلاقیں ایٹ ونس دی یا ایک کر کے 1 طلاق دی، اس کے بعد عورت آپ کے دائرہ کار سے نکل گئی، اب اس عورت کو آزادی ہے، دوسرے شوہر سے نکاح کرے گی، اور اس شوہر کی وفات ہو جائے یا وہ شوہر فطری طریقے سے خود اس کو طلاق دے دے تو پھر یہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، اور عموماً یہ نہیں ہوتا، اس کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ حلالہ۔ حلالہ کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی مرد کے ساتھ طے کیا جائے، بھئی میں آپ کو 1 لاکھ کراؤن دوں گا، 2 لاکھ دوں گا، آپ اس عورت کے ساتھ نکاح کریں اور 1 ہفتے کے بعد یا اسی وقت نکاح پڑھنے کے بعد اس کو طلاق دے دیں، تو وہ عورت دوسرے مرد کے نکاح میں گئی، وہاں سے نکلی اور آپ نے دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یہ حلالہ جو ہے یہ شریعت کے اندر حرام، یہ اللہ کی حدود سے تجاوز ہے۔ اللہ نے ابھی کہا نا کہ میری حدود سے تجاوز مت کرو، یہ اللہ کی حدود سے تجاوز ہے۔ کوئی مرد اگر یہ سازش کرتا ہے یا کوئی عورت یہ سازش کرتی ہے، وہ حرام کام کرتے ہیں اور حرام تعلق استوار کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو کنسیپٹ ہے حلالہ کا، غلط کنسیپٹ ہے، ہماری شریعت کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ آپ کہہ لیجئے کہ اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں ایگریمنٹ کے ذریعے نکاح ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے، اور دوسرا زنا جو ہے وہ ایگریمنٹ کے بغیر ہوتا ہے۔ تو آپ یہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ 1 رات کے لیے، 1 دن کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے اس کے ساتھ نکاح کر لیں، تو یہ وقت مقرر کر کے زنا کریں یا بغیر وقت مقرر کیے زنا کریں۔ تو بہرحال یہ جو طلاق مغلظہ ہے، اکٹھی 3 طلاقیں، یہ انتہائی بے وقوفی بھی ہے، نادانی ہے، گناہ ہے، غلط طریقہ ہے۔
طلاق دینی ہو تو صرف ایک طلاق دیں اور اس کے بعد خاموشی اختیار کریں، اور 3 مہینے اگلے آیات میں وہ آیات آئیں گی اگلے درس میں، اس کو پھر اپنے گھر رکھیں۔ طلاق دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک طلاق دیے تو جاؤ آپ نکل جاؤ، اور عورت بھی غصے کے اندر نکل جائے۔ 3 مہینے اسی مرد کے گھر میں رہے، اس کے ساتھ رہے۔ یہ 3 مہینے کی عدت اسی لیے اللہ نے کہی کہ اس میں رجوع کا کوئی رستہ نکل آئے، واپسی کا کوئی تعلق دوبارہ پیدا ہو جائے۔ اللہ نہیں چاہتے خاندان ٹوٹے۔ غلطی سے طلاق دے دی، غصے میں طلاق دے دی، اور لوگ آ کے یہ بھی کہتے ہیں سر جی ہم نے غصے میں طلاق دی ہے۔ محبت سے کون طلاق دیتا ہے؟ طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ اس لیے اس غصے کو کنٹرول بھی کرنا چاہیے، اور اگر بہت غصہ آیا اور طلاق دے دی تو خدا کے لیے ایک طلاق دیں، ایک سے آگے مت جائیں، اور اپنے اس حق کو بہتر انداز میں جس طرح شریعت نے آپ کو سمجھایا اس کو استعمال کریں، تاکہ آپ آگے کا جو معاملہ ہے، طلاق کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ بھی بہتر طریقے سے ہو، اور اس کا طلاق کے بعد جو عدت کے احکام ہے وہ اگلی دفعہ آئیں گے اگلی آیات میں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ نکاح کرتے وقت انتخاب کیسے کرو عورت کا، پھر نکاح کرو تو عورت کے ساتھ تعلق کیسے رکھو، اور خدا نکاح کے بعد کی نوبت آئے تو رخصت ہونے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کی آیات کو سمجھ اور اپنے عملوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی سوال